بیٹی میری بالکل والد سے ملتی ہیں، جب بھی پاکستان جاتی ہے وہ ادھر ہی ہے، اس کی یہاں شادی ہوئی ہے اور اس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ، جن کا ہم نام نہیں لے رہے، ان کا بہت احترام کرتی ہوں، آج ان کا بحیثیت آرٹسٹ بہت احترام ہے۔ ان کی کون سی فلم پسند تھی آپ کو؟ نہیں بتاؤں گی کیونکہ مجھے ان کے ڈانسز بہت پسند۔ اور آپ کو پھر مطلب اخباروں کے ذریعے پتہ چلا تھا افیئر کا، یا آپ کو کسی دوست نے سہیلی نے بتایا تھا، یہ کیا ہوا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آپ نے فلم سٹار سونیا کے انٹرویو کا پارٹ 1 سنا، اس میں کافی سارے انکشافات آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ پارٹ 2 میں اس سے بھی زیادہ انکشافات ہیں۔ انہوں نے اس ہیروئن کی طرف اشارتاً کنایتاً وہ کیا کہتے ہیں اس میں بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ہوا تھا، کس کس طریقے سے دھمکیاں ملی تھی۔ پھر انہوں نے اور بھی چیزیں بتائی کہ جب علیحدگی ہو چکی تھی، یعنی طلاق، تو بابر نے پھر ان کو باہر سے فون کیا تھا، کیا کہا تھا بابر نے سونیا کو فون کر کے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ پارٹ 2 میں سنیں گے، دیکھیے گا۔ تو ایک دماغ بنا دیا جاتا ہے کہ مرد کے لیے معافی ہے، عورت کے لیے معافی نہیں ہے۔ عورت اگر کہیں ایسا کرے گی تو وہ بد چلن ہے، بد کردار ہے، لیکن مرد تو ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ بنیادی طور پہ غلط ہے، اس کی وجہ سے۔ اور آپ کو پھر مطلب اخباروں کے ذریعے پتہ چلا تھا افیئر کا، یا آپ کو کسی دوست نے سہیلی نے بتایا تھا، یہ کیا ہوا تھا؟ اچھا، یہ کنفرم ہے کہ کوئی افیئر تھا؟ انہوں نے مان لیا نا، اب تو خود مان لیا انہوں نے مان لیا کہ ایک سپر سٹار تھیں۔ بلکہ میں تو آپ مطلب آپ بیوی بھی رہی ہیں، تو آپ کو تو انڈسٹری کے اندر بھی رہی ہیں، وہ بھی اسی انڈسٹری میں تھے، آپ کو تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون تھا۔ ہم دوست زیادہ تھے، میں میاں بیوی والا اصل میں 8 سال ہم ساتھ رہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم میاں بیوی جیسے بن کے رہنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ دونوں ہی فلمز میں تھے، کام کر رہے ہوتے تھے، کبھی شوز پہ ساتھ ہوتے تھے، زیادہ کام بھی ہم نے ساتھ کیا۔ دوسرا تو مجھے ڈیفینیٹلی سب کو آج آپ رشی کپور کی وائف نیتو سنگھ سے پوچھ لیجئے، جا کے دلیپ کمار صاحب، سائرہ بانو سے پوچھ لیجئے، آپ کسی بھی ایکٹریس کے مطلب کسی وائف سے پوچھ لیجئے، گوری سے پوچھ لیجئے، کچھ نہ کچھ سب پتا ہوتا ہے کچھ چل رہا ہے۔ تو وہ آپ کو پتا تھا؟ تھوڑا بہت تو پتا ہی ہوتا ہے کہ کیا کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا کبھی میں نے مطلب کبھی اس بات پہ ہم میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ اچھا، ویسے ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنا تھی کہ بابر صاحب نے جب اعتراف کیا اس چیز کا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تھریٹس بھی ملے، پھر وہ ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے، تو ظاہر ہے آپ ان کی میسج تھی، آپ کو نہیں اس قسم کا کوئی میسج انڈائریکٹ کنوے ہوا کہ آپ اپنے شوہر کو روکیں، یہ نہ کریں؟ میں نے ان کا انٹرویو سنا ہے، لیکن جیسے آپ کے لیے نئی بات ہے کہ ان کو دھمکیاں دی گئی اور ملک سے وہ باہر اس لیے گئے، یہ میرے لیے بھی خبر ہے، مجھے یہ بات۔ لیکن اس بندی کا آپ کو پتا ضرور ہوگا۔ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کیا مطلب 2-3 تھی کیا؟ نہیں، اچھا میں چلیں، اگر آپ، میں نیمنگ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک ہنٹ ہے کہ وہ بھاری بھرکم تھیں۔ بھاری بھرکم تو سبھی تھی۔ نہیں، وہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں تھا ویسے بھاری بھرکم میں۔ اچھا، نہیں، وہ تو جو انہوں نے چونکہ لفظ استعمال کیا تھا کہ سینئر، تو ہماری جتنی سینئر تھی اس وقت تو پنجابی فلمیں بنتی تھیں، تو سینئر میں تو آسیہ تو آپ کے آنے سے پہلے چلی گئی نا، دونوں کے آنے سے پہلے وہ تو چلی گئی تھی شادی کر کے۔ نیلی نادرا آپ کے بعد آئی ہیں 87۔ ہم سب 80s کے ہی ہیں۔ ہاں، وہ نہیں، لیکن آئی بعد میں نا، بابر صاحب نے سینئر کہا تھا، 1-2 سال بعد آئی ہے۔ تو بابرہ شریف صاحبہ تو ویسے ہی وہ گھر پہ تھی، مطلب وہ گھر مین کے وہ کام تو بہت کر رہی تھی، لیکن وہ شادی میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ دھمکیاں شمکیاں لگائیں گی کسی کو۔ نہیں، وہ بہت ہی، کویتا صاحبہ بھی نہیں تھی، شکل سے بھی خوبصورت ہے۔ دیکھیں، میں ممتاز شادی کر کے چلی گئی تھی، پیچھے بھاری بھرکم ہی بچتی ہیں۔
وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ، جیسے وہ نہیں، وہ کون سی ہوتی ہے کسوٹی. اچھا وہ قریش پور وغیرہ کھیلتے تھے نا وہ عبید الرحمان اور قریش پور، یہاں پہ جزیرہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، وہ یوں کر کے بولتا ہے. ہاں تو کسوٹی کھیل لے، لوگوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ کچھ نہیں تو بس مطلب اچھا چلیں بھاری بھرکم ہو گیا نا. اب مجھے بتائیں. تعلق ملتان سے تھا، بس ٹھیک ہے. اور پنجابی فلموں کی ٹاپ کی ہیروئن تھی. کیا وہ سرائکی بولتی تھی؟ پھر سرائکی بولنے والی اور بھی آ جائیں گی، اس میں بھی مسئلہ ہو جائے گا نا. نہیں دیکھیں، سرائکی بولنے والی ٹاپ کی ہیروئن گنتی پہ ہی ہوگی نا اس زمانے کی. ٹھیک ہے چلے. اچھا اب میں تھوڑا سا میں کے ساتھ کام کیا تھا جی. تو کیا انہوں نے سلطان رائے کے ساتھ کام کیا تھا؟ کیا انہوں نے یونٹ بیٹ کے ساتھ کام کیا؟ کیا انہوں نے انڈائریکٹ بابر کے ساتھ کام کیا تھا؟ اور بابر اس میں ولن تھے اور وہ فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی. شاید غلام الدین صاحب اس میں ہیرو تھے. وہ فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی اور شاید وہی فلم ہوگی کہ جس میں کوئی نزدیکیاں ہوئی ہوں گی. نہیں، اس میں بھی کنفیوژن ہے، اس میں بھی آپشنز ہیں. اچھا وہ کیا مطلب ہاں اس میں بھی آپشنز ہیں، تو ایگزیکٹ نہیں پہنچ پائیں گے آپ. سارے پہنچ گئے. بھاری برکم، سپر سٹار، غلام الدین کے ساتھ کام کیا. سلطان رئی نہیں تھے، غلام الدین کی سب سے کامیاب فلم ہے. اب اگر میں کہوں گا نا وہ گانا میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو اس فلم کا جو تھا پھر تو سارے پہنچ ہی جائیں گے. نہیں یہ گناہ آپ کے سر اور کندھے پہ. نہیں میں نے دیکھے، میں نے اشارے کیے. غلام الدین صاحب نے تو نیلی کے ساتھ بھی کام کیا ہوا، نادرا کے ساتھ بھی کیا ہوا، میں مطلب اور بھی کافی ہیروئنز کے ساتھ کیا. اور آرزو کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ آرزو کے ساتھ بھی آئے ہیں امانت میں. بابر صاحب نے اگر بھرم رکھا ہے ان کا تو چلے بھرم. ٹھیک چلے. اچھا میں تھوڑا سا نا، آپ نے کیونکہ فیصل صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے اور فیصل صاحب کا جو کم بیک ہوا ہے وہ میرا، ابھی میں نے ان کا قرض جان ڈرامہ دیکھا، بڑا زبردست ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اور میرے لیے بھی باعث حیرت ہے کہ جس قسم کی ان کی تصویر آتی ہیں اور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں قائد اعظم سے ملا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ قائد اعظم سے ملے ہوں گے؟ میں تو اس کے اوپر پوری ویڈیو بنا چکا ہوں. پتہ نہیں سارے ٹاپ کے اینکر کیوں یقین کرتے ہیں کہ وہ قائد اعظم سے ملے. دیکھیے جی، وہ 64 کی پیدائش ہے. 64 بابر کے یہ لوگ ایک ہی عمروں کے لوگ ہیں، بابر صاحب اور یہ. اچھا تو یہ 66 64 اور اسی طرح ہی ہیں. تو دوریاں آپ دیکھ لیں کس سن کی ہے، اور دوریا میں جو تھے یہ 16 ایئرز میرا خیال جب آئے تھے. اور تو آپ شبنم بیگم سے پوچھئے نا انٹرویو میں کہ فیصلے کیا. نہیں میں نے پوچھا ان سے، وہ کہتے ہیں وہ تو بالکل کالج کا اسکول کا بچہ ہوتا ہے، ایسے تھا اس ٹائم. تو ظاہر قائد اعظم سے ملنے والا بندہ 1980 میں پہلی فلم آئے تو قائد اعظم کا تو انتقال ان کا 48 میں ہوا. تو یہ تو لاجک ہی نہیں بنتی نا. تو ہو سکتا ہے وہ اس کا وہ ہے تو شرارتی، تو ہو سکتا ہے وہ اس مطلب وہ شرارت کر رہا ہو سب سے کہ لیکن بڑے پکے منہ کے ساتھ شرارت کرتے ہیں، بڑے پکے منہ کے ساتھ. ہاں ہے تو شرارتی، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا بابر صاحب نے ایک اور چیز جو بتائی جس کے حوالے سے میرے لیے بڑے باعث حیرت تھی. اگرچہ شادی کرنا حق ہے، انہوں نے پھر شادی بھی نہیں کی. یہ بھی ایک مطلب ہے مطلب کسی سے بھی شادی نہیں کی پھر بعد میں. یہ میرے سننے میں بھی ایسا ہی ہے. سننے میں کیا مطلب؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی بیٹی جو ہے ان کو نہیں پتا کہ بابر نے شادی نہیں کی دوبارہ اپنے ان کے والد نے؟ اصل میں نا بیٹی میری بالکل والد سے ملتی ہے، جب بھی پاکستان جاتی ہے وہ ادھر ہی ہے. اس کی یہاں شادی ہوئی ہے اور اس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ. اور وہ اپنے والد سے ملتی، لیکن وہ جب اپنے والد سے ملتی ہیں آتی جاتی ہیں، ہمارے آپس میں بابر صاحب کے والد سے بہت شازن آدری کبھی بات ہوتی، کیونکہ میں نے کبھی بھی بیٹی کو انکمفرٹیبل نہیں کیا، جاننے کی کوشش نہیں کی، ٹون نہیں لگانے کی کوشش کی کیا چل رہا ہے. تو شروع سے ہی طارق صاحب نے خود ہی مطلب جب بابر صاحب نے لکھتے، کیونکہ یہاں آنے کے لیے بچہ لکھ کے دینا پڑتا ہے، دونوں پیرنٹس کی رضامندی سے ملک سے باہر بچہ جا سکتا ہے، یہاں مطلب اس کو ویزا ملتا ہے. تو چونکہ
بابر صاحب کو لکھ کے دے دیا تھا طارق صاحب کی بات جب ان سے ہوئی ہماری شادی ہوئی کہ آپ ہمیں دے دیں بچی، لکھ دیں، کیونکہ وہ ماں نے چونکہ ملک سے باہر جانا تو بچی جا نہیں سکتی جب تک باپ لکھ کے نہ دے دے. تو انہوں نے لکھ دیا تھا بابر صاحب نے. تو اس کے بعد سے میرا تو رابطہ بیچ میں ضرورت ہی نہیں رہی تھی. خود طارق صاحب اور بابر صاحب آپس میں، مائرہ خان میری بیٹی کا نام ہے، تو وہ فلموں میں شاعرہ تھی میری بیٹی. تو اس کی جب پاکستان جانا ہوتا تھا، والد سے ملنا ہوتا تھا، جیسے معاملات تھے، جب تک تو وہ انڈر ایج تھی، مائنر تھی، تو طارق صاحب بابر صاحب سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. اور تو اس کے بعد اب جب وہ بڑی ہو گئی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تو اب ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی، تو وہ براہ راست اپنے والد سے رابطے میں ہوتی ہے. اور میں نے اس کی کبھی بھی کوئی ٹور لگانے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ وہ آپس میں ملتے ہیں. اچھا، ٹورڈز ویری اینڈ آپ کا جب ڈرامہ آیا سورج کے ساتھ ساتھ، اور آپ نے بڑا اچھا لائن وہ بولی تھی بعد میں، خیام سردی صاحب جو قاسم کا کردار تھا کہ پھرتے موجیں ہی ہو گیا، کہ آپ کے منہ سے بڑا سجا تھا وہ، کیونکہ آپ کا ایکسنٹ جو تھا وہ اس والا نہیں ہے، پنجابی والا، تو اس طرح سم ٹائم بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے بتائیں کہ جب عجب گل کے ساتھ آپ کے ڈرامے کے اندر اتنی پاپولرٹی ہوئی، اس زمانے میں صرف پی ٹی وی تھا اور ڈرامہ بھی بڑا ٹاک آف دا ٹاؤن رہا، تو بعد میں عجب گل صاحب فلموں میں آ گئے اور عجب گل صاحب نے بے تحاشا فلمیں کی. آپ کو کبھی پھر عجب گل کے ساتھ فلم کی آفر نہیں ہوئی کہ ایک ڈرامے میں ایک فائدہ اٹھایا جائے، ایک جوڑی نئی بنائی جائے؟ ہم نے کی تھی ایک فلم تو وہ تھی عجب خان، اس کا نام بھی عجب خان تھا، بدر منیر صاحب نے بنائی تھی، اور جو کردار ہے تاریخی عجب خان تو اردو فلم ایک بنی تھی جس میں سدیر بھی تھے، یا پتہ نہیں سلطان رائی صاحب بھی تھے جس میں، تو اس میں تو عجب گل تو نہیں تھے اس میں. نہیں، یہ بعد میں پھر بنی. اچھا، دوبارہ بنی ہوگی بات رہی ارلی 90s جب میں چھوڑ رہی تھی انڈسٹری نا. تو اچھا، تو اس میں وہ تھے، اور ایک کالا پانی کر کے شاید بنی تھی کچھ اس طرح کی. بالکل. وہ اس میں بھی عجب گل تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں تھے، اس طرح آئے نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن یہ تو پروڈیوسرز کا سے کرنے والا سوال ہے کہ ایک جوڑی ٹی وی پہ اچھی ہٹ ہوئی تھی اس ڈرامے میں سورج کے ساتھ ساتھ، تو کیوں فلم پروڈیوسرز نے ان کو، کیونکہ میں بھی کام کر رہی تھی ایز ہیروئن اور جب گل بھی کام کر رہے تھے ایز ہیرو، لیکن ہم دونوں کو کٹھے لیا نہیں گیا، الگ الگ ہی کام کیا. اور جو اس میں مدیہ شاہ تھی وہ دیکھیں پھر بعد میں ہیروئن بن گئی، اس میں حالانکہ کردار جو تھا وہ بلقیس کا، عابد کشمیری کی بہن کا، تو وہ بڑا اچھا کیا تھا انہوں نے، لیکن وہ بن گئی پھر. لیکن آپ کا اس ڈرامے سے کوئی اتنا فائدہ نہیں اٹھایا کہ عجب گل کے ساتھ رکھا جائے؟ جی، ہماری انڈسٹری میں کب کسی چیز کا کوئی فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ اگر اٹھائے فائدے، سوچ سمجھ کے فلمیں بنتی، سوچ سمجھ کے اسکرپٹ لکھے جاتے، ماحول کو دیکھ کے کہ کیا نبض پکڑی جاتی عوام کی کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آج انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی. آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری یہ ختم ہو گئی نا کہ بھیڑ چال ہے، ایک چیز کے پیچھے پڑے ہیں تو کو پروڈکشن بن رہی ہے تو وہی بنی چلی جا رہی ہے، پکڑ کے وہاں سے لوگوں کو لائے چلے جانے ہیں. پھر اگر پنجابی بن رہی ہے تو گنڈاسا ہی گنڈاسا چل رہا ہے، اور اگر وہ ایک چیز ایک پیٹرن پہ اگر ایک گانا کوئی کاپی ہٹ ہو گیا تو سارے کوئی نہ کوئی کاپی لے کے چلے جا رہے ہیں. تو اصل جو مقصد ہے کہ فلم کے اندر کی جو کہانی ہے اور جو اس وقت جو مطلب جیسے فائدہ لینے کی بات ہے کہ جی یہ چیز، اب انڈیا میں تو اسکینڈلز کا فائدہ لے لیتے ہیں کہ ایک ہیرو ہیروئن کا اگر اسکینڈل بن گیا ہے یا کوئی بن رہا ہے اس کو ہی ساتھ لے لیتے ہیں، اس سے ہی لوگ. لیکن نیتو سنگھ اور رشی کپور کتنا چلے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح اور بھی کہ جن کا کوئی افیئر یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ان کو ایز اے کپل لے کے آتے ہیں لوگ، یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شاید حقیقت میں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، تو اسکرین پہ ایک حقیقی احساس کیمسٹری جیسے کہتے ہیں اچھی لگتی ہے. تو یہ فائدہ تو پاکستان کو تو کپلز اب دیکھیں نا
نا مجھے آصف خان صاحب کے ساتھ بھی ہیرو لے لیا, ایک 14 سال کی لڑکی. چمیلی میں تھی آپ؟ چمیلی میں, ہاں چمیلی میں آصف خان صاحب میرے ہیرو, 50 سال کا ہیرو ہے, میں 14 سال کی ہوں. تو رائی صاحب کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے میچ بنے ہیں. بس انڈسٹری کا کیا رونا روئے, اب آپ کے سامنے سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. بالکل. سونیا صاحبہ, ہمیں جب بھی کوئی اس طرح کی نئی خبر ملے گی ہم آپ کو وقتاً تنگ کرتے رہتے ہیں, پھر کریں گے, کیونکہ فلمیں آپ کی بے تحاشا ہے اور اس کے پیچھے, ہر فلم کے پیچھے ایک سٹوری ہے. تو جیسے جیسے ہم آپ کو دوبارہ تنگ کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ کا بھی بہت شکریہ, لیکن آپ نے کوشش بہت کی. دیکھیں میں نے آپ کو پھر بھی نام نہیں بتایا ہے. ہاں یہ بات نہیں ہے, میں مانتا ہوں, بالکل یہ مانتا ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جن کا ہم نام نہیں لے رہے ان کا بہت احترام کرتی ہوں. آج ان کا بحیثیت آرٹسٹ بہت احترام ہے. ان کی کون سی فلم پسند تھی آپ کو؟ نہیں بتاؤں گی کیونکہ مجھے ان کے ڈانسز بہت پسند ہیں. تو وہ ہر فلم اچھی ہو یا نہ ہو, میں نے بہت کم ویسے بھی پنجابی فلمیں دیکھی ہیں سنیما پہ, لیکن ان کے گانے میں اسپیشلی پروجیکشن ہالز میں ڈبنگ ہم کر رہے ہوتے تھے تو میں چلواتی تھی کہ یار کوئی گانا آیا ہوا ہے. کون سا گانا زیادہ چلوایا ان کا؟ آڈینس میں چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے ان کا جو ہے وہ جو تھا ان کا پنجابی فلموں کے اندر ان کا ڈانس بہت پسند تھا. اور وہ میرا خیال ہے کہ اتنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ وہ ڈانس کرنا, وہ صحیح کہتی ہیں. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے بارے میں ریما اور انہوں نے کوئی بہت ایسی کمنٹس پاس کیے تھے اپنے انٹرویوز میں کہ وہ تو کہ جسم پہ اور اس طریقے سے. تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ اتنے بھاری جسم کے ساتھ تم 11 12 15 سال چل کے دکھاؤ. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات یہ. اور ان کی ایک بہن بھی تھی شاید کہ وہ بھی انہوں نے بھی ٹرائی کی, اگرچہ اچھی تھی لیکن وہ بن نہیں سکی. وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ بہن تھی یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. چلے بابا صاحب خوش رہیں, سلامت رہیں. ہمارا 8 سال کا ساتھ بہت اچھا رہا. بڑی اچھی بات, بہت اچھی بات. یہ آپ پاکستان کے اندر جو ہے نا, میں نے پہلی دفعہ بہت کم لوگوں کو اس طرح دیکھا کہ علیحدگیاں ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے, باہر ملکوں میں ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے, مثالیں بھری پڑی ہیں, لیکن یہاں پہ اس طرح اچھے طریقے سے اینڈ ہونا اور ایک دوسرے کے لیے پھر بھی اچھے وہ کرنا, یہ بڑی, میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں. میں لاسٹ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ قسمتوں کی باتیں ہوتی ہیں, ساتھ ہونا یا نہ ہونا. اصل چیز ہے اچھی یادیں, رسپیکٹ. میری بابر صاحب ایک چونکہ میرے ساتھی اداکار بھی تھے اور حیثیت ساتھی اداکار بہت سارا کام کیا ان کے ساتھ. میری بڑی اچھی یادیں ان کے ساتھ, میری ایک بیٹی ہے ان کے ساتھ, اور ہم بہت اچھے دوست رہے ہیں. اور اگر شادی کے رشتے میں سب سے جو اچھی بات ہوتی ہے وہ دوستی تھی, جس کی وجہ سے آج بھی ہم ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو وہ میں یہی کہوں گی, آج آپ کے توسط سے ان کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے 2-4 بار میں نے سنا ہے انٹرویوز میں کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ غلطی ان کی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی عمر کی جو نا عمری کی وجہ سے اور ماحول میں کچھ ایسے دوست مل جاتے ہیں کہ چیزیں اس وقت انسان کر جاتا ہے. لیکن ان کے دل میں جو میرا قدر تھا, جو میرے لیے احساس, پیار, محبت تھا, اس میں وہ تھا, تب بھی تھا. اور وہ انہوں نے مجھے آخری بار کال کر کے یہ بات کہی بھی تھی امریکہ سے کہ تم اس رشتے کو ختم نہ کرو. میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ تم انڈسٹری بھی چھوڑ رہی ہو اور تمہاری شادی ہو رہی آگے, تو تم مجھے ایک موقع دو. میں اس طلاق کو طلاق نہیں مانتا کیونکہ وہ طلاق جس طریقے سے ہوئی تھی, میں نے تمہیں کبھی طلاق اس طرح دی ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ چیزیں آگے بڑھ گئی ہوئی تھی. تو باہر میں اس تعلق کا احترام اس لیے بھی کرتی ہوں. اور ایک ان کی اس طریقے کی ظرف کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ غلطی پر ہیں. یہ ہمارے شادی شدہ رشتے میں بھی وہ مانتے تھے جہاں وہ غلط ہوتا تھا. کبھی کوئی ایگو نہیں دکھائی, کبھی یہ نہیں کہا
مجھے اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش نہیں کی، ٹرسٹ کیا، کبھی کسی دوسروں کے ساتھ کام کرنے میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرے. تو بحیثیت ایک عورت کے میری عزت اور میرے کردار پہ بھروسہ بھی کیا ہے. اس کے لیے میں ان کے احسان مند بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں، اور وہ جہاں رہے خوش رہے اپنی زندگی میں. اور ہماری ایک دونوں کی بیٹی ہے، ہم دونوں کی، تو یہ تعلق تو کبھی بھی نہیں کسی طلاق سے ختم ہوتے نا. تو اس چیز سے ایک احترام ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اور آپ کے ویورز کو بھی بہت شکریہ. تھینک یو جی. تو ناظرین، یہ تھا سونیا صاحبہ کا ایک طویل انٹرویو. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.